سارے اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا قابل مجمع، سیدہ پریشان ہیں، اسماء بی بی عرض گزار ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے پریشان ہو رہی ہوں کہ جب میں عورتوں کے جنازے اٹھتے دیکھتی ہوں تو بے شک وہ لباس میں یعنی کفن میں لپٹی ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میری گل سمجھے، اب اس طرح کر کے چونکہ بند باندھ دیے جاتے ہیں، یہاں سے بند باندھ دیا، یہاں سے بند باندھ دیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے جب سے پردے کی آیت آئی، میری غیرت کا عالم یہ ہے کہ میں نے کبھی آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ واہ واہ، آنکھوں سبحان اللہ، کتنی بڑی ملکہ ہے حیا کی۔ آیت آ گئی، یغضضن من ابصارہن، میرے رب نے کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور میں انوی کدی نہیں تک اپنی چادر میں لپٹی، تطہیر کی چادر رب نے ہمیں عطا فرمائی، عزت کی چادر میرے نبی نے میرے سر پر کرائی۔ جب حضور نے وہ چادر کرائی تھی نا، وہ جو واقعہ ہے، چونکہ ٹائم لگ جائے گا، تو وہ حضور نے چادر کرائی، فرمایا وہ تطہیر کی، مزمل کی، مدثر کی، عزت کی چادر میرے ابا نانا، میرے ابا میرے پیغمبر حسین کے نانا نے کرائی، اور میں ہمیشہ اس کی میں نے لاج رکھی۔ اب میرا جنازہ جب اٹھے گا تو لوگ اس طرح کر کے وہ کفن میں جب ملبوس کر دیں گے تو چار پائی پر لیٹے ہوئی مرحومہ کے بھی قد کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا قد کتنا تھا، اس کی باڈی جسم کتنا تھا۔ جس وقت وہ اس کے کفن کو یوں 2-3 مقام سے یعنی باندھا جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کا قد کاٹ وضع قطع، میں اب وضع قطع کا لفظ استعمال کروں گا آپ کی شان کے لائق جو لفظ ہو، وضع قطع، قد کاٹ، وضع قطع، وہ نظر آتا ہے۔ فرمایا تو جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگ ایسا کریں گے تو ساری عمر کسی نو پتہ نہ لگن دیتا کہ لوگ مڑ میری وضع قطع دا پتہ چلوے نہیں، اس گل دا ارمان لگا پہ ہے۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا میں جس ویلے بھی فوت ہوں میرا جنازہ دے آنا اٹھانے پہ، میرا جنازہ دن کو نہیں اٹھانا۔ سیدہ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا میرا جنازہ رات دے انہیرے اٹھانا۔ اب اسما نے کیا کہا؟ اسما بی بی نے کہا کہ ہمارے علاقے کا ایک رواج ہے کہ وہ کھجور کی چھڑیاں لے لیتے ہیں اور 4 پائی کا ایک کنارہ ادھر ہے نا، اس کا ایک سرا ادھر لگایا اور اس کی کمان بنائی، دوا سرا ادھر اس میں گاڑ دیتا، اس طرح 3-4 کھجور کی چھڑیاں لگا دیتے ہیں میاں صاحب، اس طرح کر دیتے ہیں۔ آپ بی بی کر کے دکھا رہی ہیں، کھجور کی چھڑی منگائی، اس نے اس طرح کر کے دکھایا، اس طرح کرتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں تو سیدہ مسکرا پڑی، اچھا تو لبوں میں تبسم آ گیا۔ فرمایا اسما تو نماوڑا بھی تو ہیں، یعنی وہ جو بھی دنیا اسلام کا ایک طریقہ ہے اس پر تیری ڈیوٹی ہوگی، پہلے میرے لیے یہ سارا انتظام کرنا ہے، اور جب مجھے کفن دیا جا چکے تو اس میری 4 پائی پر یہ انتظام بھی تو نے کرنا ہے۔ فرمایا ان کر کے بھی جڑی میرے اس کفن پر تم چادر ڈالو گے وہ بھی رات کے وقت جنازہ اٹھانا کہ اس دے رنگ دا بھی پتہ نہ چلے کیڑے۔
میں بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرح نہیں کہتا، لوگوں کی طرح نہیں کہتا، بس وہ ان کا اپنا ذوق ہے، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، میرا ایمان نہیں کہتا، میں نہیں کہتا یہ بات جو لوگ کہہ دیتے ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس بی بی کے پردے کا یہ عالم ہے، ایک وقت آیا کہ اس کی بیٹی کوفے کے بازار میں قیدی ہے۔ دمشق کے بازار میں ایسی ایسی پاکیزہ خاندان، آسماں تھا زلزلے میں اور تلاطم میں زمین، اس کے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا۔ میرے دوستو، ایسا نہیں ہے، کسی کو خدا نے ہمت نہیں دی کہ وہ خاندان مصطفیٰ کی عطرت پر، عصمت پر، عزت پر کوئی ہاتھ ڈال سکے، لیکن یہ تھوڑا کم ہے کہ اس عظیم مائی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں چل رہی، کبھی ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہو اور مولا علی کی زبان کا خطبہ سنا رہی، اور کبھی وہ عظیم مائی کی لاڈلی دمشق کے امارہ میں کھڑی ہو، دارالامارہ میں، اور اس ظالم لعین ترین کے شخص کے سامنے پھر مولا علی کے جذبے کی للکار بیان کر رہی ہو، تو یہ کیفیت جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج ایک بی بی تھی جن کی تم نے کلخانی مقرر کی، پھر ماہ محرم اور سفر کے ایام تھے، میں نے